والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیز بزرگوں، اس حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ سسرال کے جو جھگڑے ہوا کرتے ہیں ان کا نچوڑ کیا ہونا چاہیے۔ چند باتیں اس حوالے سے میں نے ذکر کی آپ حضرات کے سامنے کہ ایک ساس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، نند کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، آنے والی بہو کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہو کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اس کو چند چیزوں کا خیال کرنا ہے، جیسا کہ گزشتہ بھی ذکر کیا، آج بھی یہ چند باتیں اس حوالے سے ذکر کریں۔ ایک کام تو یہ کرے کہ شوہر سے ساس اور نند کی برائیاں ہرگز نہ کرے۔ یعنی بیوی تو پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ پھر یہ بھی نہیں کرنے کا تو ہم کرے کیا پھر۔ ایک بات ذہن میں رکھے، قرآن مجید نے ایک بات ذکر کہی ہے، چغل خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے اوپر بڑی سخت پکڑ ہے آخرت کے اندر۔ اللہ رب العزت کے یہاں پر سب سے ناپسندیدہ کام وہ چغل خوری ہے۔ ہوتا ہے، دیکھیے گھر میں ہم رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سب ساتھ میں رہتے ہیں، جس میں ساس بھی ہے، بہو بھی ہے، سسر بھی ہے، نند بھی ہے اور دوسرے اور بھی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں۔ تو کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوا کرتی ہے، تو اس کو برداشت کر کے چلائے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہو یعنی بیوی اپنے شوہر سے اس کی بہن کی بہت زیادہ چغل خوری کرتی ہے اور برائی بیان کرتی ہے۔ یعنی جو بھائی اور بہن شادی سے پہلے ایسی محبت سے رہتے تھے، وہی بھائی اور بہن ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں شادی ہو جانے کے بعد، اور وہ یوں سمجھتے ہیں میری بہن میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہو نے، آنے والی نے اور بیوی نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اصل میں بہو کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ مجھے اس رشتے کو مینج کیسے کرنا ہے، بنانا کیسے ہے۔ اسی لیے پرانے لوگوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر اچھی بہو بننا ہے اس دور میں، بلکہ ہر دور میں اگر اچھی بہو بننا ہے تو ابتدائی یعنی شروعاتی دنوں میں خاموش ہو جاوے، بلکہ گونگی اور بہری بہو بن جاوے۔ گونگی خاموش اور سنا انسنا کر دیوے، تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ گھر میں ایک امن ہوگا، گھر میں ایک سکون ہوگا۔ ابتدائی چند دنوں میں، شروعات کے چند دنوں میں گونگے اور بہرے بن جائیں گے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہونے کا موقع مل جائے گا آپ کو۔ گونگے اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے جو بات آپ کی کان میں پڑ رہی ہے اس کے فوراً جواب دینے کے چکر میں نہ رہے۔ عام طور پر یہی حال ہوتا ہے کہ فوراً جواب تو دینا ہے، اب وہ سامنے دینا ہے، پیٹھ پیچھے دینا ہے، یا یہاں کام کرتے کرتے بچے کو سنا کر ساس تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تو وہ بہو کو اور ساس کو بھی یہ ترکیبیں بہت اچھے انداز میں آتی ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حال کو، تو اس لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھا نہیں، اور اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے بہرے بھی نہیں ہوئے، اس بات کو فوراً ایک جنرل کوئی بات ہو سکتی ہے، نارمل کوئی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک عام بات ہے، وہ فوراً اپنے شوہر سے کہے گی کہ امی نے مجھے سنایا۔ کیسے؟ وہ یوں بات چل رہے تھے، تو کیوں اپنے اوپر اڑتے تیر لینے کا تجھے شوق ہے؟ سکون سے تو گھر میں رہے، اطمینان سے رہے، وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دے، لیکن تو بہری کیوں نہیں بن جاتی؟ تو یہ چیز ہے نا گھروں کے اندر ایک جھگڑے کا سبب ہوتی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ خاوند سے شوہر کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی وجہ سے یا نند کی وجہ سے بہو تنگ ہوتی ہے
اپنے خاوند کو شکایت لگاتی ہے، اچھا وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس میں نے بولا نہیں تو آستین چڑھا کے جاؤ کہ دھو ڈالو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی بس ان کو تم سناؤ، میرا دل اس سے خوش ہوگا. اب شوہر ہاں ٹھیک ہے کرتے، دیکھتا ہوں میں بات کرتا ہوں. تو اب وہ اتنی ایکسائٹ ہو جاتی ہے کہ اب کرتے کیوں نہیں، اب میری بات سنتے ہی نہیں ہے. تو میں کیا کروں، میری ماں سے لڑ لوں، میں کیا کروں میری بہن سے لڑ لوں. بھئی وہ ظاہری اعتبار سے وجود میں لانے والی ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا حق اگر کسی کو دیا گیا وہ ماں باپ کو دیا گیا ہے. بیوی کا بھی ایک مقام ہے، لیکن پھر وہ الجھنے لگ جاتی ہے. یہ بہت زیادہ غلطیاں عام طور پر بہویں یعنی آنے والی جو بیوی ہے وہ غلطی کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ معاملات تو ساس اور نند خراب کر رہے ہیں اور یہ اپنے خاوند کے ساتھ منہ چڑھا کر گھوم رہی ہے. اب دیکھنا گھروں کے اندر شوہر اور بیوی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا، یا ہوگا تو کبھی کبھار ہوگا اور وہ شاٹ آؤٹ بند کمرے میں ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پر بہو بیوی کے تھوڑا آڑا آڑا جانے کی وجہ، تم اپنی امی کو کہتے کیوں نہیں ہو کچھ بھی، بہن کو کیوں نہیں کہتے تمہاری، وہ یوں یوں کرتی رہتی ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنا رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ خراب نہ کرے. ان چیزوں کو تھوڑا سا برداشت. تنقید جو ہوتی ہے نا، تنقید اردو زبان کا لفظ ہے، اور ہماری زبان میں تنقید کا مطلب ہوتا ہے مینا اور ٹونا. تنقید اس کو کہتے ہیں. بہو کو تنقید کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. یہ بات ہے کیونکہ نئی نئی آئی ہے، نیا مانس ہے، گھر کے اندر آیا ہے، نئی شخصیت ہے، تو ہر ایک ان کو دیکھتا ہے. سیدھی سی بات ہے، ہمارے گھر کوئی نیا مہمان بھی آیا تو اس کے چال چلن، بیٹھنے اٹھنے کو، کھانے کو ہم خود بھی دیکھتے ہیں. تو جب آنے والی جو ہے تو اس کو بھی، تو وہ اس کو تنقید نہ سمجھے، اس کو یہ سمجھے کہ ہمیں سمجھنے کا موقع دے رہے ہیں، یا ہمیں سمجھا رہے ہیں، یا کوئی اچھی چیز ہے تو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں. ساس کی عمر یہ زیادہ ہے، ان کو تجربہ زیادہ ہے، یہ کوئی بات. میں چاہے اپنی والدہ کی یہاں سے کتنا بھی سیکھ کر آئی ہوں، لیکن یہ عمر میں بڑی ہے، تجربے میں بڑی ہے، اور اس گھر کی بھی یہ بڑی ہے. تو مجھے ان کی عزت کرنی چاہیے. اگر کوئی تنقید ہو تو برداشت. کیا میں اپنی ماں کے گھر میں تھی، ماں نے تھپڑ بھی مار دیا تو کیا میں ماں سے لڑنے بیٹھتی تھی؟ اس چیز کو سوچ. بھئی ماں نے اگر تھپڑ بھی مار دیا تو میں لڑنے نہیں بیٹھتی تھی. لیکن یہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، گھروں کے سکون اس کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تنقید کو برداشت کرے. اسی طریقے سے ایک عام طور پر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ شوہر کے مال پر صرف اپنا، بھی میرا شوہر ہے، بعض مرتبہ اس نے اپنی والدہ کے لیے یا اپنی بہن کے لیے کوئی چیز لا کر دے دی ہے تو فوراً لڑائی میں ہاتھ اتنا تو پورا کرتے ہیں، تمہارا میرے دھڑی، میرے شوہر. ارے وہ تیرے آنے سے پہلے وہ اس کا بیٹا ہے، اور ان کے اوپر حق ہے، ان کی ذمہ داری میں، اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں اس کے ماں باپ. یہ حق جتانے کی وجہ سے گھروں کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہے. تو یہ آنے والی لڑکی کی بہت بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ وہ یوں سمجھتی ہے کہ صرف شوہر کے مال کے اوپر صرف میرا ہی حق ہے. نہیں، اس کی ذمہ داری میں یہ ہے، اس کے ماں باپ بھی آتے ہیں، اور اس کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، اس کی بہن بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، یہ تمام اس کی ذمہ داری کے اندر آتے ہیں. یہ جملے دکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ بول رہی ہیں، اب وہ آپ کی محبت میں یا آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کا رشتہ بند کمرے میں خراب نہ ہو، شوہر نے خاموشی اختیار کر لی، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ اتنا بول رہی ہے پھر بھی اس کے منہ کے اندر مگ بھرے ہوئے، کنگر بھرے ہوئے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، کتنا اس کو پھٹا کے رکھا ہے، اور وہ بیچارہ وہ خود ہی سمجھ رہا ہے کتنا وہ پیس رہا ہے اس کے اندر. تو یہ جو جملے ہوا کرتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے. ایک عام طور پر آنے والی بہو جو غلطی کرتی ہے، جیسے سسرال کے اندر اپنے میکے کے، اپنی ماں کے گھر کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے، جھگڑے کی بنیاد یہی ہوا کرتی ہے کہ سسرال میں کوئی بات دیکھی تو فوراً یوں کہتی ہے کہ میرے گھر میں تو
ایسا نہیں ہوتا تھا میرے گھر میں، یعنی میرے گھر سے مراد اپنی ماں باپ کا گھر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب اپنا گھر نہیں سمجھا تو کمیاں نکال رہی ہیں آپ اس کے اندر۔ جب اپنا کوئی سمجھ لیتا ہے، اپنا کوئی، جیسے مجھے کوئی آدمی برداشت نہیں ہے، میں کسی آدمی کو پسند نہیں کر رہا ہوں، وہ کتنا بھی اچھا ہو جائے، اگر مجھے اس کے اندر نقص نکالنا ہے، کمی نکالنی ہے تو میں نکال دوں گا۔ اور ایک آدمی سے مجھے دلی محبت ہے، اس کے ہزار نقص بھی میں یوں کہہ کر ٹال دوں، ارے انسان ہے، انسانی سے غلطی ہوتی ہے، کیوں؟ مجھے محبت ہے۔ تو اس لیے سسرال کے اندر عام طور پر لڑکیاں یہ غلطی کرتی ہے کہ اپنے میکے کے فضائل، کہ بھئی ہمارے یہاں پر تو یہ ہوتا تھا، میں تو وہاں میرے یہاں یہ دیکھ کر آئی ہوں، میں تو وہاں یہ کر کے آئی ہوں، میں تو وہاں ایسے رانی کی طرح رہ کر آئی ہوں، میں تو وہاں اٹھ کے پانی نہیں پیتی، میں تو یہ نہیں۔ اس کی وجہ سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے، یہ چیزیں معمولی ہوا کرتی ہے لیکن جھگڑوں کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ جیسے سسرال کی خوشی اور غمی میں بہو برابر کی شریک رہے، سسرال کی خوشی میں خوش، سسرال کے غم میں غم۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میکے میں کوئی شادی کا کام پڑا تو اب دیکھیے وہ بہو کی، وہ بیوی کی خوشی الگ ہی ہوا کرتی، اور سسرال کے اندر میرے کو کوئی نہ کام سونپا نہیں ہے تو میں کہا کہ میں تو بیٹھی ہوں یہاں پہ، جبکہ وہاں پر یہ بات نہیں تھی۔ تو یہ دونوں چیزوں کو، یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھے، شوہر کو اپنا سمجھے، ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے، اور اسی طریقے سے اس گھر کے تعلق سے یہ سمجھے کہ اس گھر کو بنانا، اس گھر کو بگاڑنا، اس گھر کو آباد کرنا، اس گھر کو ویران کرنا، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنے بیان میں، ایک مرتبہ یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر مرد اپنے گھر کو توڑنا چاہتا ہے کہ میرے گھر کو بکھیر دینا ہے، تو وہ کلہاڑا اور پھاوڑا لے کر بھی توڑے گا تو وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر عورت سوئی سے بھی گھر کترنا شروع کر دے گی وہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات، یعنی بتلانا، مرد کی بڑی بڑی چیزیں بھی جو ہوا کرتی اس سے گھر اتنا ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن عورت کی چھوٹی چھوٹی جھینی جھینی بات اس کے اوپر بھی پکڑو، گھر بکھرنے پر چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی خاص طور پر ایک عام معمول یہ بنا لے، ساس بھی اور بہو بھی، نند بھی، گھر کی عورتیں، یہ تمام کے تمام یہ معمول بنا لے کہ ہمیں کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا ہے، یعنی کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، کسی کا تجسس نہیں کرنا ہے۔ میری نند کہاں سے آتی ہے، بھابھی کہاں سے جا رہی ہے، کتنے بجے آتی ہے، بہو یہ کتنے بجے آ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، ساس یہ کس سے مل رہی ہے، اس کے فون میں یہ کس سے بات کر رہی ہے، یہ کس سے غیبتیں کر، یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ تمام کے تمام چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ بہت، یعنی سمجھ لیے سکون زندگی کے اندر، حقیقی سکون۔ میں نے کہا نا گونگے اور بہرے بن جائے، ساس بھی اور بہو بھی، آپ گونگے اور بہرے بن گئے، انشاءاللہ یہ آدھی خوشی تو آپ کو ویسے ہی ہے۔ خوشیاں برباد یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم ٹوہ کے اندر، جیسے اس کو کس کے فون آتے ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ نند کپڑے کیسے پہن رہی ہے، میری ساس کیا کر رہی ہے، میرا سسر کیا کرتا ہے، ساس سسر کے درمیان میں جھگڑا تو نہیں ہے، آج اس نے بہت اونچی آواز سے اس کو بولا ہے، آج اس نے یہ بات کری ہے، ان کے اب یہ ٹوہ کے اندر لگے ہوئے، اسی کے اندر گفتگو بس چل رہی ہے۔ اچھا یہ کام ساس بھی کرتی ہے کہ وہ بہو کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کتنے بجے اٹھ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ اگر تھیلی آ رہی ہے تو اس میں کیا آ رہا ہے، میکے سے فلانی چیز لے کر آئی ہے تو اس میں کیا بھرا ہوا ہے، یہ چیزیں چھوڑ دیجئے انشاءاللہ۔ بہت شریعت بھی کہہ رہی ہے، ہماری قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ عقل مندی نہیں ہوتی، اپنے کام سے کام رکھیں ہم۔ تو اس لیے کئی دفعہ یہ غلطی بھی دیکھی کہ اگر ان کو نند وغیرہ کی کچھ اونچ نیچ معلوم ہو جاتی ہے، جیسے یعنی ایک انسانیت کے بھی خلاف ہے یہ چیز، ایک انسانیت، ایک عام آدمی کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر کسی کی برائی اگر آپ کو پتا چلی تو اس کو اچھالو مت، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، حضور نے فرمایا کسی کی کوئی برائی کا پتا چلا آپ کو، اب وہ برائی
آپ اڑاتے پھر رہے، پھیلاتے پھر رہے، لوگوں کے درمیان میں اس کے چرچے کر رہے، اور وہ آ گیا، اے بیٹھ بیٹھ، اس کو شرم دلا رہے اس کے گناہ، بیٹھ بیٹھ اب یہ کر کے بیٹھی، اب ہمیں آئی سمجھانے کے لیے، یہ آڑ دلائی۔ حضور فرماتے ہیں یہ آڑ دلانے والا، شرم دلانے والا مرے گا نہیں جب تک کہ وہ اس برائی اور گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاتا۔ ہوتا کیا ہے، نند کا کوئی معاملہ ہوا، اس کے سسرال کے اندر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوئی، بیٹھ گئی، فوراً کمرے میں جانے کے بعد پہلا کام، امی خبر ہے کہیں وہ، چالو آگے کی تمام، یہ ہوا ہے آج ہمارے یہاں پر، اور وہ آ کے ایسے بیٹھ گئی ہے، اب میری شادی پہ یہ مونگ دلے گی، اور یہاں آ کے اب یہ وہاں تو لڑائی جھگڑے کر کے آئی ہے، اب یہاں پر ہمارا چین اور سکون جینا حرام کر دے گی۔ یہ ان چیزوں سے منع فرمایا۔ کئی مرتبہ یہ عام طور پر ساس بھی ہے یا بہو بھی ہے، اس طریقے پر اپنی ناراضگی کا بدلہ لیتی ہے، یعنی نند سے کوئی لڑائی ہوئی، اب اس کی ٹو میں لگی کہ اس کا کوئی ویک پوائنٹ ملے، ساس سے کوئی لڑائی ہوئی، بہو سے، اس کا کوئی ویک پوائنٹ جیسے ملا، فوراً یہ اس کی سہیلیوں میں، یہ اس کے گھر پہ، یہ اس کی بیٹی کو، یہ اس کی ماں کو، اب یہی چل رہا ہے۔ دیکھیے معاملے کی حساسیت کو دیکھنے والا سمجھتا ہے، سننے والا اتنا نہیں سمجھتا ہے۔ جس نے اس پورے سین کو دیکھا ہے اس کو پتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سٹول لے کر یہ اوپر چڑھا اور یہاں سے گر گیا، تھوڑا سا لگا، تھوڑا پیر آڑا ٹیڑا کرا، پھر اس کے بعد چلنے لگا۔ اب اس کو کسی کا فون آتا ہے، اب یہ کہتا ہے کیا ہوا؟ ارے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب یہ بھی ایکسیڈنٹ ہی ہے، انگریزی میں اس کو بھی ایکسیڈنٹ ہی کہیں گے، لیکن سامنے والا یہ سمجھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ایسا ہو گیا کہ ٹانگ کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب وہ اس کے حساب سے، ارے وہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملم لگا دو، وہ تیل لگا دو لال، بس وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس معاملے کو اس نے دیکھا ہے۔ اب بہو نے یا ساس نے اس گھر کے اندر دیکھا ہے کہ معاملہ اتنا وہ نہیں تھا، یا اسی طریقے سے اتنا کوئی ناراضگی والی بات نہیں تھی، یا اتنی کوئی لڑائی جھگڑے بڑھانے والی بات نہیں تھی، لیکن جب تیسرے آدمی کو، اب وہ تیسرا آدمی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ تیسرا آدمی ماں بھی ہو سکتی ہے، اس کو جب فون کر کے کہا تو اس کو تو محبت ہے، سیدھی سی بات ہے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اس نے اگر غلط مشورہ دے دیا اس معاملے کی حساسیت کو بہت زیادہ سمجھ کر، آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ پھر آپ اگر ان کے مشورے پہ نہیں چلیں گی تو پھر آپ وہاں بھی بری ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے سسرال کی باتیں اپنے تک ہی رکھے۔ امی پوچھتی ہے اچھا ہے، بیٹی پوچھتی ہے ماں کو بھابھی کیسی، اچھی چل رہی ہے، ہمارے گھر کی بات ہمارے تک ہی، بلکہ دوسروں کے گھروں کے اندر پنچایت کرنے کو ہمیں چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ بہت زیادہ زندگی کے اندر سکون ہم محسوس کریں گے، بہت زیادہ۔ تو اس لیے یہ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ گھروں کے ماحول کو اگر اچھا بنانا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرے۔ ایک خاص یہ بات یہ ہے، دوسروں پر رعب چلانے کے بجائے دوسروں کا دل جیتنے کی کوشش کرے۔ ہم دل کیسے جیتنا چاہتے ہیں، چاہے ساس ہو یا بہو ہو، ہرا کے جیتنا چاہتے ہیں، رعب ڈال کے دل جیتنا چاہتے ہیں کہ میں بولوں تو اٹھ جاوے بیٹھ جاوے۔ آپ محبت سے جیتیے نا، ساس اپنی بہو کا دل محبت سے جیتے نا، اس کے لیے کوئی گفٹ، اپنی بیٹی کے لیے جب لانے کی سمجھ پڑ دی، بہو گھر میں رہ رہی ہے، آپ اس کے لیے کیوں نہیں لے کر آتی؟ بیٹی یعنی بہو اگر وہ اپنی ماں کے لیے کوئی گفٹ لے کر، تحفہ لے کر آ رہی ہے، آپ اپنی ساس کے لیے یہ فرق آپ کیوں کر رہے؟ یہ محبتیں اور گفٹ اور تحفے آپ دیجئے۔ اگر حضور نے فرمایا نے تہادو تہابو، آپس میں ہدیوں کا لین دین کیا کرو، ایک طرف سے، دونوں طرف سے، آپ بھی دو وہاں سے بھی ملے، اس کی وجہ سے محبتیں۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے زندگی میں، تجربہ کر لیجئے، جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری بنے، اس کو ہدیہ دیجئے، اس کے گھر پر روٹی بھیج دیجئے، کھانا بھیج دیجئے، کوئی چیز بھیج دیجئے، کوئی گفٹ دے دیجئے، وہ قریب ہو جائے گا آپ سے۔ کیونکہ حضور کی حدیث ہے، ہدیہ لینے دینے سے، گفٹ کا تبادلہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں گھر کو چلانے کے لیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں گھر کو بسانے کے لیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا